السلام علیکم۔ کچھ کہانیاں آپ کے دل و دماغ پر ایک گہرا نقش چھوڑ دیتی ہیں جو آپ کو کافی عرصے تک یاد رہتا ہے، اور چاہتے ہوئے آپ ایسے واقعات کو بھول نہیں پاتے۔ ہم لوگ ان کہانیوں سے سبق بھی سیکھتے ہیں اور اپنی زندگیاں بھی آسان بنا سکتے ہیں۔ مجھے طویل عرصہ قبل آسٹریلیا میں کسی پاکستانی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ صاحب تعمیرات کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے۔ عام سے کم تعلیم یافتہ انسان تھے۔ 2 شادیاں کر رکھی تھیں۔ ایک بیوی پاکستانی تھی اور دوسری مراکش سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارا مراکش کی خواتین کے بارے میں تصور ہے یہ خوبصورت، سلم اور سمارٹ ہوتی ہیں، جبکہ ہماری زیادہ تر عورتیں عام نئے نقش کی حامل ہوتی ہیں۔ مگر وہاں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ ان کی مراکشی بیگم عام نئے نقش کے ناٹے قد کی خاتون تھی، جبکہ پاکستانی بیوی گوری چٹی کشمیرن تھی۔ یہ دونوں بیگمات اوپر نیچے 2 الگ الگ فلیٹس میں رہتی تھیں۔ یورپ میں بیک وقت 2 شادیاں کرنا غیر قانونی ہے، چنانچہ مسلمان ایک بیوی کو سرکاری کاغذات میں ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور دوسری بیوی صرف نکاح تک محدود رہتی ہے۔ یہ لوگ عام طور پر ڈکلیئر بیوی کو سرکاری اور دوسری کو نکاحی بیوی کہتے ہیں۔ ان سب نے بھی اس قسم کا ارینجمنٹ کر رکھا تھا۔ پاکستانی بیگم سرکاری تھی جبکہ مراکشی بیوی نکاتی تھی۔ یہ کہانی یہاں تک عام تھی۔ یورپ میں ایسے سینکڑوں لوگ موجود ہیں اور ان کی داستان تقریباً ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ ایک دفعہ آسٹریلیا کی خفیہ ایجنسی کو کسی طرح اس بھائی کی 2 شادیوں کا علم ہوا تو انہوں نے مصری کے گھر میں اچانک چھاپا مارا۔ شور کے پاس سوچنے کا بہت کم وقت تھا اس صورتحال سے کس طرح نکلا جائے۔ اس نے اپنی مراکشی بیوی کو کمرے کے اندر چھپا لیا۔ ایک ٹیڈی بیئر کی کھال کے اندر بیوی کو چھپا کر کمرے کے کونے میں کھڑا کر دیا۔ اس طرح وہ آدمی اس معاملے میں بچ گیا۔ مگر اصل کہانی اس سے آگے آئے گی۔ میں اس خاندان میں چند چیزیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خاندان میں مراکشی بیوی کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ وہ پورے خاندان کی سربراہ تھی۔ وہ صاحب ان کی پاکستانی بیگم اور بچے سب مراکشی خاتون کی بے انتہا عزت کرتے تھے۔ پاکستانی بیگم مراکشی خاتون کو آپا اور پاکستانی بچے اماں کہتے تھے۔ پاکستانی بیگم کی سب سے چھوٹی بیٹی مراکشی بیگم کی گود میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی تھی۔ بڑے بچے یونیورسٹی جاتے تھے، لیکن وہ بھی ستیلی ماں سے پیار کرتے تھے اور دل سے اس کا احترام کرتے تھے۔ پاکستانی بیگم اپنے ہاتھ سے اپنے سوتن کو وضو کرواتی تھی اور اس کے لیے جائے نماز بچھاتی تھی۔ وہ سب بھی دوسری بیگم پر بار بار نثار ہوتے تھے۔ یہ میرے لیے حیران کن منظر تھا۔ میں نے ایک شام اس صاحب کے سامنے اس حیرت کا اظہار کیا۔ اس نے قہقہا لگایا، دونوں بیگمات کو بلایا اور پھر اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ اس نے بتایا پاکستانی بیگم اس کی کزن ہے۔ یہ مزاج کی تیز اور غصے کی سخت تھی۔ یہ شادی کے بعد بیگم کو آسٹریلیا لے آئے، 2 بچے ہو گئے، لیکن ان کی زندگی میں بے آرامی اور بے سکونی تھی۔ یہ سارا دن کام کرتے تھے۔ شام کے وقت گھر آتے تو بیگم کی قل شروع ہو جاتی تھی۔ بیوی کی فرمائشیں اور مطالبات بھی غیر منطقی ہوتے تھے، چنانچہ ان کی زندگی دوزخ بن کر رہ گئی۔ یہ روز آتے جاتے راستے میں ایک کافی شاپ پر رکتے تھے۔ ان کی دوسری بیگم اس کافی شاپ میں کام کرتی تھی۔ وہ روز خاتون کو دیکھتے تھے۔ خاتون کی آنکھوں میں حیا اور لہجے میں شائستگی تھی۔ یہ ہر وقت کام کرتی رہتی تھی۔ کافی شاپ میں اگر کوئی گاہک نہیں ہوتا تھا تو وہ کرسیاں اور میزیں صاف کرنا شروع کر دیتی تھی یا کاؤنٹر اور کچن کا سینک رگڑنے لگتی تھی، اور یہ اکثر اوقات سیڑھی لگا کر کافی شاپ کا بورڈ صاف کرنے لگتی تھی۔ میں نے کبھی اس عورت کو کرسی پر بیٹھتے نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کی انتھک محنت سے بہت متاثر ہوا۔ میں یہ دیکھ کر بھی حیران رہ گیا، اس خاتون نے 3 سال قبل میں نوکری شروع کی اور یہ آخر تک اسی کافی شاپ کے ساتھ چپکی رہی۔ اس دوران درجنوں ملازمین آئے اور چلے گئے۔ کافی شاپ کے 2 مالکان بھی بدل گئے، لیکن خاتون نے نوکری تبدیل نہ کی۔ یہ معمولی معاوضے پر 5 لوگوں کا کام اکیلے کرتی رہتی تھی۔ صاحب کو آہستہ آہستہ خاتون میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ خاتون بھی اس میں دلچسپی لینے لگی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ خاتون نے شادی سے قبل 2 عجیب شرطیں رکھ دیں۔ اس کی پہلی شرط تھی، میں تمہاری پہلی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہوں گی، اور دوسری شرط تھی، میں ملازمت نہیں کروں گی، میں گھر سنبھالوں گی۔ وہ صاحب ڈرتے ڈرتے دونوں شرطیں مان گئے۔ نکاح ہوا اور وہ صاحب دوسری بیوی کو گھر لے آئے۔ پہلی بیوی نے آسمان سر پر اٹھا لیا، لیکن یہ صرف ایک دن کا واویلا تھا۔ خاتون نے اگلے دن پہلی بیگم کو 50% اپنے ہاتھ میں لے لیا اور یہ دونوں ہفتے میں بہنیں بن گئیں۔
وقت گزرتا چلا گیا۔ مراکشی بیگم سلیقہ مند تھی، محنتی تھی، محبت سے لباب بھری ہوئی تھی، انتھک تھی، وسیع دل کی مالک تھی، اور یہ بے لوث تھی۔ چنانچہ اس نے خدمت، محبت اور سادگی سے پورے گھرانے کا دل مول لیا۔ یہ پورے خاندان کا مرکز بن گئی۔ وہ سب، ان کے بچے اور ان کی دونوں بیگمات بہت خوش تھے۔ صاحب خانہ نے دوسری شادی کے بعد بے انتہا ترقی بھی کی۔ یوں وہ ہر لحاظ سے شاندار، مسرور اور دلچسپ خاندان تھا۔ میں نے کہانی کے آخر میں مراکشی بیگم سے پوچھا، آپ نے کیا جادو کیا، یہ انہونی ہوئی کیسے؟ خاتون نے بتایا، مراکش میں بزرگ خواتین اپنی پوتیوں اور نواسیوں کو دعا دیتی ہیں، جا اللہ تعالیٰ تمہیں فرشتہ دے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تمہاری شادی کسی فرشتہ صفت انسان سے ہو۔ میری دادی بھی مجھے یہ دعا دیا کرتی تھی۔ میں نے ایک دن اپنی دادی سے پوچھا، اماں مجھے فرشتہ ملے گا کیسے؟ تو میری دادی نے جواب دیا، تمہاری شادی جس سے بھی ہو، تم اس کے گھر کو جنت بنا دینا۔ وہ شخص شیطان بھی ہوا تو وہ فرشتہ بن جائے گا۔ میری دادی نے بتایا، فرشتے جنت اور شیطان دوزخ میں رہتے ہیں، اور دنیا کی جو عورتیں اپنے گھروں کو دوزخ بنا دیتی ہیں، ان کے گھروں میں فرشتے نہیں آتے۔ میں نے دادی کی بات پلے باندھ لی۔ میں نے اس گھر کو جنت بنا دیا۔ چنانچہ اس گھر کے سب لوگ فرشتہ بن گئے۔ میری سوتن بھی فرشتہ ہو گئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق و محبت نصیب فرمائے۔